السلام علیکم. آج کا ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے. ہم اس وقت ایک کرائسس سچویشن سے گزرے ہیں اور ابھی بھی گزر رہے ہیں. کمپنیز یا بزنسز جو ہیں انہوں نے بہت مشکل ٹائم میں اپنے آپ کو آپریٹ کیا ہے. تو ایسے میں جو مینجمنٹ ہے، سینئر مینیجرز ہیں یا ایچ آر لیڈرز ہیں، ان کا رول جو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. خاص کر آئی ول emphasize on the role of the HR leaders because they are also strategic partners into the business, into the operation of the companies and the businesses. تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایچ آر لیڈرز یا سی ایچ آر اوز کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے، سینئر مینیجرز اور مینجمنٹ کے ساتھ مل کے اسٹریٹجیز چاک آؤٹ کرنی پڑتی ہیں، انیشیٹوز لینے پڑتے ہیں، جہاں پہ وہ ناٹ اونلی انڈیویجول پروڈکٹیوٹی بٹ اوور آل آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی پہ کام کریں. اینڈ دے برنگ آل دی فنکشنز، ڈپارٹمنٹس، مینیجرز ٹوگیدر ٹو کریٹ دا سینرجی. So this is the end goal of any company, any business, any organization. ایسے میں ایچ آر لیڈرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ابھی اس سچویشن کے اندر جب جو ہے ورلڈ ایک پینڈیمک سے گزری ہے، ایک بہت بڑا کرائسس تھا، ابھی بھی اس کے آفٹر شاکس، آفٹر افیکٹس موجود ہیں اور میرا خیال ہے کافی عرصے تک رہیں گے اور دنیا ابھی بھی ٹائم لے گی ریکور کرنے میں. ایسے میں بزنسز کافی افیکٹ ہوئے، کمپنیز کافی افیکٹ ہوئیں. تو اوورآل جو پرسپیکٹیو تھا مینجمنٹ کا، ایچ آر لیڈرز کا یا سی ایچ آر اوز کے رول کا، وہ بھی چینج ہوا. ان کو مزید سوچنا، اس پہ انوویشن لانا اور چیزوں کو نئے طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے. کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو میں ایچ آر لیڈرز سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی ایگری ٹو دا پوائنٹ دیٹ ایوری ون از ریئلی ایکسپیرینسڈ انف. تمام لوگ ایچ آر لیڈرز جو ہیں، جو اب اس لیول پہ آ کے کام کرتے ہیں، تو وہ ان کا نالج بیس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کا اسکل بیس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کا مینجمنٹ کا جو طریقہ ہے یا لیول ہے وہ آپٹیمم لیول پہ ہوتا ہے. بٹ ایون دین جو لرننگ میری ہو رہی ہے یا باقی لوگوں کی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں ڈیفیکلٹ ٹائم میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرا بھی مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہی تھا کہ میں اپنے جو آئیڈیاز ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں وہ ایچ آر لیڈرز سے شیئر کروں کہ اس کرائسس سچویشن میں آپ آرگنائزیشن کی یا کمپنی کی اوورآل مینجمنٹ کو کیسے لے کے چلیں تاکہ کمپنیز جو ہیں اسٹرانگ ہوں، ان کی ریزیلینس انکریز ہو اور ناٹ اونلی انڈیویجول بٹ آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی میں بھی اضافہ ہو. تو ریکمنڈیشن نمبر 1 از کہ پلیز ورک آن بلڈنگ دی ریزیلینس آف دا پیپل، آف دا کمپنی. ریزیلینس کو بلڈ کرنے پہ کام کریں. ریزیلینس کیسے بلڈ کی جا سکتی ہے تاکہ کسی بھی کرائسس کے اندر کمپنی یا وہ جو اس کی ٹیم ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ اور موٹیویشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں اور کمپنی اور بزنسز پہ زیادہ نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. ایچ آر لیڈرز کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، گو فار انٹریکٹیو اینڈ پازیٹیو ڈائلاگ. انٹریکٹیو کمیونیکیشن پہ جائیں، سینئر مینیجر سے بات چیت کریں. کوشش کریں کہ ایچ آر کی جو ٹیمز ہیں ان کو آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، ڈفرینٹ لیول پہ کمیونیکیشن کے لیے انگیج کریں، انوالو کریں. سائلوز میں رہ کے کام کرنے کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں ہائیبرڈ ورک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. پارٹلی لوگ آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، پارٹلی ورچوئل یا ریموٹ ورک ہو رہا ہے. تو ایسے میں ایچ آر لیڈرز کا جو رول ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور آپ جو ہیں ریزیلینس کو بلڈ کرنے پہ فوکس ضرور کریں. ریکمنڈیشن نمبر 2، یہ دیکھیں کہ امپلائیز جو پرفارم کر رہے ہیں وہ ان کی پرفارمنس لیول کیا ہے. آپ کیسے کوئی نیا طریقہ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں کہ چونکہ امپلائیز آفس میں بھی کام کر رہے ہیں، ریموٹلی بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کی پرفارمنس کو کیسے افیکٹولی میجر کیا جائے اور اس کو پراپرلی ریوارڈ کیا جائے. یہ بھی ایچ آر لیڈرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ جی انسٹیڈ آف گوئنگ فار دی کنونشنل ویز آف میجرنگ دی پرفارمنس،
کوانٹیفائنگ دا پرفارمنس، اپریزنگ دی پرفارمنس آف دا امپلائیز، نئے طریقہ کوئی نکالنے کی کوشش کریں، نئی چیز پہ بات کریں تاکہ امپلائیز ڈی موٹیویٹڈ نہ ہو جائیں، کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ فزیکلی اگر کچھ امپلائیز موجود ہیں ان کی پرفارمنس کا لیول ڈفرینٹ ہے اگر وہ بہتر نہیں ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو دیٹ اگر امپلائیز ریموٹلی کام کر رہے ہیں، گھر سے کام کر رہے ہیں یا کسی ورچولی کسی بھی جگہ سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی پرفارمنس زیادہ ہو، تو آپ ریئل ٹائم اچیومنٹس کو دیکھیں، ریئل ٹائم مائل سٹونز کو دیکھیں، ریئل ٹائم گولز اچیومنٹ کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس طرح کی یارڈ سٹک آپ مینجمنٹ کے سامنے رکھیں جس سے ایک ریئلسٹک اپریزل یا پرفارمنس میجرمنٹ ہو اور اس کو پراپرلی ریوارڈ بھی کریں۔ نمبر 3، کلچر آف کیئر اینڈ کائنڈنیس، اس پہ فوکس کریں کہ کیئر اینڈ کائنڈنیس کو آرگنائزیشن کے اندر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، چونکہ آلریڈی دنیا ایک کرائسس سے گزر رہی ہے، بزنسز افیکٹ ہوئے، کمپنیز بھی افیکٹ ہوئیں، اور جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ان کمپنیز پہ بھی آیا، لوگوں کا جو اوور آل ایک مائنڈ سیٹ تھا، جو ان کا انٹلیکچوئل لیول تھا وہ بھی افیکٹ ہوا، تو آپ ایسا کلچر آرگنائزیشن کے اندر کریٹ کریں جس میں کیئر اینڈ کائنڈنیس کو زیادہ ترجیح دی جائے۔ نمبر 4، آپ لوگوں کی لرننگ، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کو ترجیح دیں، اس پہ فوکس کریں، کوشش کریں کہ لوگ جہاں پہ اسکل گیپس آ رہے ہیں ان اسکل گیپس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، چاہے وہ آن لائن ٹریننگز ہیں، آن لائن جو ہیں کورسز ہیں، ریئل ٹائم فزیکل ٹریننگز ہیں، آن دا جاب ٹریننگز ہیں، تو کچھ نئی چیزوں کو لے کر سامنے آئیں، مینجمنٹ کو ریکمنڈیشن دیں جو کاسٹ افیکٹو بھی ہوں، جو اکنامیکل بھی ہوں اور پریکٹیکل بھی ہوں، اور اس کا لوگوں کی ناٹ اونلی آن دیئر موٹیویشن بٹ آن دیئر آلسو آن دیئر اسکل لیول اس پہ بھی پازیٹیو افیکٹ آئے۔ پھر آپ کوشش کریں کہ تمام لوگوں کو اس طرح سے ساتھ لے کے چلیں کہ ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو، ان کا کام انڈیویجول لیول پہ، ڈپارٹمنٹل لیول پہ اس طرح سے آرگنائزیشنل گول کے ساتھ سنک کر رہا ہو کہ ایک افیکٹو طریقے سے سینرجی کریٹ کی جا سکے۔ یہ کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو میں دینا چاہ رہا تھا CHROs کو کہ آپ اپنے جو ڈے ٹو ڈے کا ورک ہے یا جو اسٹریٹجک لیول پہ آپ کا رول ہے اس کو آپ پازیٹیولی لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ اس کا آرگنائزیشن پہ ایک اچھا ایفیکٹ پڑے۔ پھر آپ کوشش یہ کریں کہ جو ورک فورس پلاننگ ہے اس کو آپٹیمائز کریں۔ ورک فورس پلاننگ اس لیے آپٹیمائزیشن ضروری ہے کہ اس وقت آرگنائزیشن کافی نیگیٹیولی افیکٹ ہوئی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ رائٹ ٹیلنٹ کو ٹارگٹ کریں۔ کسی بھی پوزیشن کے لیے آپ نے جب ہائرنگ کرنی ہے تو اچھی طرح سے اسیسمنٹ کریں، اچھی طرح سے ریویو کریں کینڈیڈیٹس کو، مارکیٹس کے اندر بھی دیکھیں، ہیڈ ہنٹنگ بھی کریں کہ رائٹ ٹیلنٹ آپ کو ملے اور آپ ان کی پلیسمنٹ کریں۔ ورک فورس پلاننگ کے اندر پھر آپ کوشش کریں کہ اسکل پول جو ہے وہ کریٹ کریں، اور وہ اسکل پول اس طرح سے کریٹ کریں کہ اٹ شوڈ بی آٹومیٹڈ، اتنا سسٹمیٹک ہو کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، کسی بھی پوزیشن کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک امپلائی ایک رول پہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک ڈفرینٹ اسکل سیٹ بھی پایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کسی دوسرے پروجیکٹ، کسی دوسری پوزیشن کے اندر بھی انگیج کر سکتے ہیں، تو آپ وہ ضرور کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اوور آل جو ایک آپ کے پاس ٹیلنٹ پول ہے یا اسکل پول ہے، آپ اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، اس کو آپٹیمائز کر رہے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے آرگنائزیشن کے اندر یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں ان کو بار بار ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مزید بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنا انوویٹیولی HR اسٹریٹجیز فارمولیٹ کر سکتے ہیں جو کمپنیز کی پروڈکٹیوٹی کو اور ان کی گروتھ کو پازیٹیولی افیکٹ کرے، اسپیشلی ان کرائسس ٹائم۔ تو مزید اگر آپ نے اس ٹاپک پہ بات چیت کرنی ہو تو پلیز میری ویڈیو میں کمنٹ کریں، آئی ول ٹرائی ٹو رسپونڈ اینڈ وی کین ہیو اے ڈائلاگ آن آل دیز ریکمنڈیشنز۔ May Allah Almighty bless you with success, and we will meet again with more such topics inshallah. Till then, Allah Hafiz.